اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور پرورش مخلوقیت بہت وسیلوں سے ظاہر ہوتی ہے، ان میں سے سب سے پہلا وسیلہ اور ذریعہ والدین ہے۔ اسی وجہ سے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت اور توحید باری تعالیٰ کا تعلق والدین کے ساتھ احسان سے 4 طرح ہے۔ نمبر 1 فرمایا اللہ تعالیٰ رب ہے اور والدین مربی ہے۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا سب سے پہلے مظہر والدین ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ عالم ارواح سے صرف اللہ کا تعلق ہے اور اس کے بعد والدین کا تعلق ہے، انہی کے ذریعے روح کو منتقل کیا گیا۔ اور چوتھا فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی خالقیت و ربوبیت میں یکتا اور واحد ہے، اور والدین اپنی پرورش میں واحد اور یکتا بے مثل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ فرما برداری 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1 عبادت، نمبر 2 اتباع، نمبر 3 اطاعت۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اتباع صرف امام الانبیاء کی ہے، اتباع حضور کی ہے۔ اطاعت وہ ہر ایک کی ہے، والدین ہو، استاد ہو، حاکم ہو، کوئی بزرگ ہو، اطاعت عام ہے۔ اور والدین کی خدمت کی بھی 3 قسمیں ہیں، جس طرح فرما برداری 3 قسم میں، والدین کی خدمت کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ مستحب، ہر حال میں ضروری، واجب۔ اگر والدین صحت مند ہیں، جوان ہیں، مالدار بھی، اب ان کی جسمانی اور مالی خدمت کرنا مستحب ہے۔ اور جب والدین بوڑھے ہوں، غریب ہوں، اب ان کی جسمانی مالی خدمت کرنا واجب ہے، اور والدین کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت کرنا ہر حال میں ضروری ہے، سوائے ان کاموں کے جو دین کے خلاف ہوں، شریعت کے خلاف ہوں۔ ان کاموں کے علاوہ ہر حال میں والدین کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ اور آگے آیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ تمہارے پاس دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے لیے اف کا لفظ بھی نہ کہنا اور نہ ہی ان سے سخت لہجے میں بات کرنا۔ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو اس میں تو اولاد کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے اور اولاد فرما بردار ہی ہوتی ہے۔ اب جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، کام کاج نہیں کر سکتے، بیمار ہو گئے، ہاتھوں اور بازوؤں میں طاقت ختم ہو گئی، چلنے سے آ رہی ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اس حالت میں مشکل ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس حالت میں بھی تم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کے سامنے اوف کا لفظ بھی استعمال نہ کرنا۔ امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں فرمایا کہ اگر اوف کے لفظ سے بھی کوئی کم تر لفظ ہوتا تو اللہ وہ قرآن میں ذکر کرتا، یہ انتہائی خفیف لفظ ہے، فرمایا یہ لفظ بھی نہیں کہنا، اگر اس سے بھی کوئی کم درجے کا لفظ ہوتا تو اللہ وہ قرآن میں ذکر کر دیتا بھی یہ بھی لفظ اپنے والدین سے نہیں کہنا۔ اور امام راضی نے جو اف کی تفسیر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اف کا مفہوم یہ ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں
बौलो बराज बिस्तर पर करने लग जाए या किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाए, उठने बैठने से आरी हो जाए, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अपने आप खुद जा करके पेशाब नहीं कर सकते। अब औलाद ने उनको पेशाब करवाना है, उन्होंने बिस्तर साफ करना है, उठाना है, बिठाना है, खिलाना है, पिलाना है। फरमाया इस तरह खिदमत करने के दौरान इस हालत में जब पेशाब करवाएं या पखाना साफ करें या उनको बिठाएं या लेटाएं, फरमाया इस हालत में भी अपने नाक के ऊपर या चेहरे के ऊपर परेशानी का इजहार नहीं करना, बल्कि मुस्कुरा करके ये काम करना है। और इस हालत में उन्हें सख्त लहजे में बात ना करना कि जब वो बौलो बराज बिस्तर पर करने साफ करने की बारी आए तो चेहरे पर कपड़ा नहीं रखना बदबू की वजह से। इस हालत में भी खुले मुंह और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट भी हो और धीमे लहजे में, नरम लहजे में उनसे कलाम करें। यह है उफ की तफसीर कि यह काम भी नहीं करना, उनसे ऊंची आवाज से बोलना, झिड़कना तो दूर की बात है, ये लहजा भी, ये अमल भी इस्तेमाल ना करना। अल्लाह अकबर। आगे फरमाया वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और अपने वालिदैन के लिए नरम बात करना, आहिस्ता आवाज से बात करना। इसकी तफसीर में उलमा ने लिखा है कि जब बच्चे की वालिदैन के सामने क्या हैसियत होनी चाहिए, और मैं जिस तरह भागे हुए गुलाम की हालत अपने आका के सामने होती है, औलाद की हालत अपने वालिदैन के सामने इस अंदाज में हो कि वो अपने आप को तुम्हारे लिए बोझ ना समझने लग जाए, बल्कि तुम ये बावर करवाओ कि सब कुछ तुम्हारा ही और तुम्हारी वजह से हो रहा है। और बल्कि यहां तक फरमाया कि एक बुजुर्ग ने कहा कि वालिदैन को उनको अगर कोई चीज पेश करनी है तो वो भी एक हाथ से पेश नहीं करनी, बल्कि अपने दोनों हाथों के ऊपर रख करके बड़े बादब तरीके से इस अंदाज में पेश करनी है। ये अंदाज हो। क्यों फरमाते बुजुर्ग, फरमाते इसलिए कि जब वो चीज तुमसे ले तो उनका हाथ नीचे ना हो, उनका हाथ ऊपर ही हो, तुम्हारा हाथ नीचे हो। यह है कौलन करीमा का मफहूम कि जब उन्हें कोई चीज पेश करें तो दोनों हाथों से पेश करें और सआदत समझ के पेश करें। तो फरमाया यह है वकुल्लन कौलन वकुल्लहुमा कौलन करीमा, कि वालिदैन के सामने इस अंदाज में पेश आना है। अल्लाह अकबर। और आगे फरमाया वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, अल्लाह फरमाता है बिछा दो अपने वालिदैन के लिए रहमत शफकत के परों को, अपने परों को अपने वालिदैन के सामने बिछा दो। आपने देखा होगा ये परों परिंदे के पर के साथ तशबीह दी। जब परिंदा हवा में प्रवास करता है तो अपने परों को खोल लेता है और जैसे जैसे पर खुलते हैं वो बुलंदियों पे चला जाता है और उसकी इतना बुलंदी पे जाकर जो उसकी पूरी ताकत और पावर उसके परों में होती है और वो अपने आप को शहनशाह तस्लीम करता है, क्योंकि उसकी पूरी ताकत और पावर परों में है। और जब वो परिंदा नीचे जमीन पर उतरता है तो अपने परों को सुकेड़ लेता है। तो फरमाया कि अपने रहमत शफकत वाले परों को अपने वालिदैन के लिए झुका दो। फरमाया तुम बड़े बड़े ओहदों पे फायज हो जाओगे, तुम रईस बन जाओगे, तुम मिनिस्टर बन जाओगे, तुम्हें बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे, तुम्हारे बड़े प्रोटोकॉल होंगे। जब वालिदैन के सामने आना तो सारे प्रोटोकॉलों को खत्म करके अपने वालिदैन के सामने इंतहाई आजिज़ी के साथ पेश होना है। यह है वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा,
کہ اپنے ہر عہدے کو اپنے والدین کے قدموں پر نشاور کر دینا، جھکا دینا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا رب ذوالجلال نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بچے کی پرورش کیسے ہوتی ہے؟ والدین کس انداز میں اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ یار ہمیں بھی والدین نے ایسے پالا تھا، ہمیں جوان کیا، ہماری پرورش کی، ہمیں تعلیم دی، بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرنے میں اپنی جوانی صرف کر دی، دن رات محنت کرتے ہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں فرمایا کہ والدین اولاد میں بڑا فرق ہے۔ فرمایا جب والدین اپنی اولاد کو پالتا ہے تو اپنی قدرتی محبت سے پالتا ہے، یعنی خالص محبت ہوتی ہے والدین کی اولاد کے ساتھ۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں اگر کوئی چیز خالص ہے تو وہ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ پیار ہے، آج بھی خالص ہے۔ آج بھی مائیں مسلوں پہ سجدے کی حالت میں اولاد کے لیے مانگ رہی ہوتی ہے۔ ہم نکاح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو والدین کی آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں اور ساتھ دعا کے لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچی کے لیے دعا کرنا، بیٹے کے لیے دعا کرنا۔ اولاد کو کوئی پریشانی ہو تو والدین کو نیند نہیں آتی، تو فرمایا والدین اپنی اولاد کو پالتے ہیں قدرتی محبت سے، اولاد پالتی ہے بناوٹی محبت سے۔ یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں لیکن اپنے والدین کو نہیں پالتے۔ ایک فرق تو یہ ہے اولاد میں اور والدین میں۔ اور دوسرا والدین کی تربیت کا نعم البدل نہیں ہے۔ انہوں نے پیٹ میں رکھا تمہیں، جب تم چھوٹے تھے تمہارے لیے تڑپتے رہے، دن رات محنت کرتے رہے۔ ماں بچے کے لیے کتنے جتن کرتی ہے، پیٹ میں رکھنا، پھر جب بچہ پیدا ہوتا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ساری رات ماں نہیں سوتی۔ اگر بچے نے پیشاب کر دیا تو ماں بچے کو خشک جگہ پہ سلائے گی، خود گیلی جگہ پہ سوئے گی۔ تو فرمایا والدین کی تربیت کا بدل نہیں ہے جبکہ اولاد کی کا خدمت کا بدل ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کی زندگی اور بقا کی نیت اور دعاؤں سے پرورش کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بچہ بیمار ہو جائے آخری سانس تک بچے کی زندگی کی دعا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کبھی بھی والدین دعا کریں گے کہ اللہ بچے کو پردہ دے دے یا اس کو موت دے دے۔ اور اولاد جب اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے تو موت کی نیت سے کرتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہاں تک کہ اس کی موت کی دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ لوگوں سے بھی کہا جاتا ہے اللہ بابے کو پردہ دے دے، اب ان کی حالت نہیں ٹھیک ہے، جبکہ والدین بچہ جتنی مرضی موذی مرض میں مبتلا ہو جائے آخری سانس تک پہنچ جائے کبھی بھی والدین یہ دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اسے موت دے دے، بلکہ زندگی کی ہی دعا کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا والدین کو پرورش کا حکم نہیں دینا پڑتا، انہیں بتانا نہیں پڑتا کہ اولاد پالو، بلکہ وہ خود ہی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، اولاد کو پالتے ہیں، جبکہ اولاد کو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، او بھائی تیرے والدین ہیں ان کی خدمت کر، شرم کر۔ قرآن و حدیث میں وعظ و نصیحت کی جاتی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا اور متعدد مقامات پر فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ والدین کے حقوق کیا ہے، تو فرمایا ہما جنتک و نارک، تمہارے والدین تمہاری جنت ہے اور تمہاری دوزخ ہے۔
فرمایا اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم ان کا دل دکھاؤ گے تو تمہیں جہنم ملے گی۔ اور یہ خدمت والدین کی ایک ایسی نیکی ہے، یعنی ہر نیکی کی جزا اللہ نے رکھی ہے، وہ آخرت میں ہے، بعد میں ملتی ہے، لیکن والدین کی خدمت کی جزا اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ ہر گناہ کی سزا مؤخر ہے، اور والدین کو دکھ دینے کی، ان کی نافرمانی کرنے کی سزا اللہ جلد اور دنیا میں دیتا ہے، بلکہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو جن کے والدین ہیں، اپنے والدین کو وہ بہت بڑا تمہارا سرمایہ ہے، ان کی خدمت کرے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدین کے نافرمان کے لیے اگر وقت کا ولی بھی دعا کرے تو قبول نہیں ہوتی۔ وقت کا ولی بھی دعا کرے والدین کے نافرمان کے لیے تو پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی، ان سے دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔